یہ ویڈیو اہم ہے۔ پاکستان پوری دنیا کے لیے اتنا اہم کیسے ہو گیا؟ پاکستان دی سائلنٹ پاور بروکر شیپنگ دی یو ایس ایران اینڈ گیم۔ یہ کوئی معمولی سفارتی خبر نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں خطے کی طاقتوں کا توازن خاموشی سے نہیں بلکہ اندر ہی اندر ہل چکا ہے، اور اس بدلتی بساط میں عین مرکز ایک نام پر کھڑا ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اب صرف جنگ نہیں رہی، یہ اکانومی، سروائیول اور گلوبل کنٹرول کی جنگ بن چکی ہے۔ آبنائے ہرمز دباؤ میں ہے، وہی راستہ جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ ہزاروں جانیں جا چکی ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، عالمی معیشت لرز رہی ہے، اور ایسے میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ میزائلز کس کے پاس زیادہ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس آگ کو بجھائے گا کون۔ اور یہاں پاکستان ایک پیوٹ نہیں بلکہ ایک ڈسیسو ہنج کے طور پر سامنے آ رہا ہے، وہ کڑی جس کے بغیر دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔ پس منظر واضح ہے، امریکہ نے ایران کے سامنے تقریباً 15 نکات رکھ دیے: نیوکلیئر لمیٹیشن، ریجنل رول بیک، اسٹریٹجک کمپلائنس، یعنی ایران کو ایک ایسے دائرے میں لانا جہاں وہ طاقتور تو رہے مگر خطرہ نہ بنے۔ یہ نیگوشیشنز نہیں ہے، یہ کنٹینمنٹ کا بلیو پرنٹ ہے۔ لیکن ایران اب صرف ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ ایران کی 2 بنیادی شرائط اس پوری بساط کا مرکز ہے۔ پہلی، جنگی نقصانات کا ازالہ۔ انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے، اکانومی پر دباؤ آیا ہے، تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ دوسری اصل اور فیصلہ کن شرط، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے فیوچر اٹیک نہ کرنے کی گارنٹی۔ یعنی اگر آج ایران پیچھے ہٹا تو کیا کل وہی طاقتیں دوبارہ اس پر ٹوٹ تو نہیں پڑیں گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ وہ ناٹ ہے، یہ وہ ڈیڈ لاک ہے جس نے سپر پاورز کو بھی روک رکھا ہے۔ اور اب سوال یہی نہیں ہے کہ کون جیت رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ who will sort the situation؟ پاکستان، کیونکہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ریئر ایکویشن ہے۔ ایک طرف واشنگٹن کے ساتھ کھلا رابطہ، آپ کے فیلڈ مارشل ڈائریکٹ ٹرمپ کو کال کر کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا سکتے ہیں۔ دوسری طرف تہران کے ساتھ برقرار ٹرسٹ، کیونکہ تیسری طرف خلیج کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک تعلقات بہت اچھے ہیں۔ سعودیہ عربیہ مینز نیوکلیئر امبریلا، پاکستان ان کو نیوکلیئر امبریلا دیتا ہے۔ تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ایک طرف واشنگٹن کے ساتھ کھلا رابطہ ہے، دوسری طرف تہران کے ساتھ ٹرسٹ ہے، اور تیسری طرف خلیج کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ یہ وہ بیلنس ہے جو نہ عرب دنیا کے پاس ہے، نہ بھارت کے پاس، اور نہ ہی کسی اور کے پاس۔ ایران پاکستان پر ٹرسٹ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ پاکستان نہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے نہ ہی ایران کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ہاسٹائل الائنمنٹ کیا ہے جیسے مڈل ایسٹ نے کیا ہے، اور نہ ہی وہ مکمل طور پر یو ایس بلاک کا حصہ بنا ہے۔ ایران کے لیے ٹرسٹ کا مطلب نیوٹریلٹی نہیں بلکہ کریڈیبلٹی ہے، اور وہ اسے پاکستان اور ترکی میں نظر آتی ہے۔ اب ذرا بھارت کو دیکھیں، ایک سیلف پروکلیمڈ ریجنل پاور جس نے اپنی کریڈیبلٹی خود ڈسٹرائے کی۔ مودی اسرائیل جاتا ہے، نیتن یاہو کے ساتھ الائنمنٹ بلڈ کرتا ہے، اور فوراً بعد خطے میں ایسکلیشن، سمندری حدود میں کشیدگی، نیول ٹینشنز، سگنلز بالکل واضح ہیں۔ بھارت نے ایک سائیڈ چوز کر لی ہے، اور جب آپ سائیڈ چوز کر لیتے ہیں تو آپ میڈیٹر نہیں رہتے، آپ کنفلکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایران کے لیے بھارت ارریلیونٹ ہو گیا اور پاکستان انڈسپینسیبل۔ اب مڈل ایسٹ کو دیکھیں، وسائل بے شمار، دولت بے حساب، مگر اسٹریٹجک اٹانومی صفر کے قریب۔ وہی زمینیں جہاں سے یو ایس بیسز آپریٹ کرتے ہیں، وہی فضائیں جہاں سے حملے لانچ ہوتے ہیں، یعنی وہ خود کرائسس کا حصہ ہیں، سولوشن نہیں۔ تو پھر بچا کون؟ پاکستان اور ترکی، اور ان دونوں میں پاکستان کی حیثیت مختلف ہے، کیونکہ پاکستان صرف برج نہیں بلکہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ یہ وہ فیکٹر ہے جو اسے میسج کیریئر نہیں بلکہ پاور بروکر بناتا ہے۔ پاکستان کو خلیج میں ایک نیوکلیئر امبریلا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر سعودی عرب کے تناظر میں۔ اس کا مطلب جنگ لادنا نہیں
بلکہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے. اور ڈپلومیسی میں ڈیٹرنس کریڈیبلٹی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور اب ایک اور لیئر جو اصل گیم بدلتی ہے. پاکستان کے اندر سے جو سگنل جا رہا ہے وہ صرف سیاسی نہیں بلکہ انسٹیٹیوشنل ہے. فیلڈ مارشل لیول پر امریکہ کے ساتھ رابطے ہیں, ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. یہ کیجول انٹریکشن نہیں ہوتے, یہ وہ چینلز ہوتے ہیں جہاں وارز نہیں ہوتے بلکہ آؤٹ کمز ڈیزائن ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف واشنگٹن بول رہا ہے, دوسری طرف تہران سن رہا ہے, اور درمیان میں اسلام آباد ایک سائلنٹ کوریڈور کے طور پر کھڑا ہے. یعنی اصل طاقت ہے شور نہیں, رسائی. اب اگر یہ پروسیس کامیاب ہو جاتا ہے تو صرف ایک جنگ نہیں رکے گی بلکہ پورے مڈل ایسٹ پاور سٹرکچر کے شفٹ میں ایک ملک انوالو ہوگا, پاکستان ہے. اور پاکستان یہاں سپیکٹیٹر نہیں ہے, پاکستان سٹیک ہولڈر ہے. اسلام آباد ایک ڈپلومیٹک کیپٹل کے طور پر ابھرے گا اور دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ پاکستان کو اگنور کرنا ممکن نہیں. اور اگر یہ پروسیس فیل ہوتا ہے تو اس کے اثرات کسی ایک سرحد تک محدود نہیں رہیں گی. آئل پرائسز ایکسپلوڈ کریں گی, ساؤتھ ایشیا کی ساری معیشت ہل جائے گی, یورپ انویسٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جائے گا اور پوری دنیا ایک نئی انسٹیبلٹی فیز میں داخل ہو جائے گی. تو بات بہت سیدھی ہے, یہ صرف مذاکرات نہیں گلوبل پوزیشننگ ہے, یہ صرف جنگ نہیں پاور ری الائنمنٹ ہے. اور اس پوری بساط پر پاکستان پہلی بار کوئی سائیڈ کریکٹر نہیں بلکہ ایک خاموش مگر ڈیسیسو کھلاڑی بن کر سامنے آیا ہے. یہ اصل حقیقت ہے اور یہی اصل کہانی. تو پاکستانی ہونے پر فخر کیجئے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد.